الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصطنعتک لنفسی اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری اذهبا الى فرعون انه طغى صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ذکر فرمایا، ان کی بعثت کا ذکر فرمایا کہ ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ جو وعدہ کا ٹائم تھا اسی پر آپ پہنچ گئے، یعنی بعثت کا ٹائم پر آپ پہنچے ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اے موسیٰ میں نے تجھے اپنے لیے چن لیا ہے، میں نے تجھے اپنے لیے چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے۔ یہ بڑا پیار بڑا جملہ ہے، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تجھے اپنے لیے وقف کر لیا ہے، چن لیا ہے۔ معنی یہ ہے کہ آج کے بعد تیری ہر ادا میرے لیے ہوگی۔ ہاں جی، آج کے بعد تیرے مشن کا ہر کام جو ہے وہ کس کے لیے ہوگا؟ میری خاطر ہوگا، یعنی اللہ فرماتا ہے میری خاطر۔ اب فرمایا اذهب انت واخوک بآیاتی، اور اب تو اور تیرا بھائی یعنی حضرت ہارون علیہ السلام جس کو اپنا مددگار اللہ سے مانگ کے لیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے، اور وہ آپ کے تابع ہیں، تو اللہ تعالیٰ مخاطب کن سے ہیں؟ اللہ مخاطب ہے موسیٰ علیہ السلام سے۔ اذهب انت واخوک، تو جا اور تیرا بھائی جائے، بآیاتی میری آیتوں کے ساتھ، میری نشانیوں کے ساتھ، ولا تنیا فی ذکری، اور میری یاد میں سستی نہیں کرنی ہے۔ یہاں حکم آ رہا ہے کہ آپ جائیں، آپ اور آپ کا بھائی دونوں جاؤ، میری آیات میری نشانیاں لے کے جاؤ۔ کہاں؟ فرعون کے پاس۔ اب یہ اگر آپ دیکھیں تو معروف تو یہی ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دو معجزات عطا فرمائے، ایک ید بیضا اور ایک عصا کا۔ تو یہاں یہ لفظ بآیاتی یہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اور عربی زبان و ادب میں صیغے تین ہوتے ہیں، ایک واحد، دوسرا تثنیہ اور تیسرا جمع، یعنی دو کے لیے الگ ہے۔ اردو کے اندر تو یا فارسی کے اندر ایک کے بعد دو پہ جمع شروع ہو جاتی ہے، لیکن عربی زبان میں دو سے زائد ہو تو پھر جمع شروع ہوتی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کو تو دو معجزات عطا فرمائے ہیں، ایک عصا اور ایک ید بیضا، لیکن یہاں جو صیغہ ہے وہ کون سا ہے؟ جمع کا۔ آیات آیا ہے، یہ جمع ہے کہ میری آیات میری نشانیاں میرے معجزات لے کے جاؤ۔ اب اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے اندر ہی کئی معجزات رکھے ہیں کہ وہ اگر زمین پہ ڈال دیتے ہیں تو وہ سانپ بن جاتا ہے، پکڑ لیتے ہیں تو وہ عصا بن جاتا ہے، اور وہی عصا جو ہے اگر پتھر پہ مارا جائے تو 12 چشمے پھوٹ جاتے ہیں، وہی عصا ہے اگر وہ دریا کے اوپر پڑتا ہے تو وہاں سے 12 راستے بن جاتے ہیں۔ یعنی ایک عصا ہی کئی معجزات کا یعنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، اس لیے یہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ ولا تنیا فی ذکری، اور میرے ذکر میں سستی نہیں کرنی، یعنی میرے ذکر میں سستی نہیں کرنی۔ کیوں؟ کہ میرے ذکر میں ہی کامیابی ہے، میرے ذکر میں فلاح ہے۔
کیونکہ یہ بہت بڑا مشن ہے. یہ تبلیغ کا مشن کوئی اتنا آسان تو نہیں ہوتا. ہاں جی, بہت بڑا اور بڑی مشقت والا اور بڑا کٹھن قسم کا مرحلہ آنے والا ہے. تو فرمایا میرے ذکر سے سستی نہ کرنا, کیونکہ میرے ذکر سے اگر سستی کرو گے تو پھر کامیابی ممکن نہیں ہے. میرا ذکر کرتے جاؤ اور کامیابیاں سمیٹتے جاؤ. ہاں جی, اذهبا الى فرعون انه طغى, تم دونوں بھائی جو ہیں, اذهبا دونوں کے لیے, دونوں جاؤ الى فرعون, فرعون کے پاس, انه طغى, بے شک وہ سر اٹھا رہا ہے. یعنی اٹھا لیا اس نے, کیا متکبر ہے, اس کے اندر سرکشی ہے, وہ سرکش ہو چکا ہے. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ, اور تم دونوں ان سے بات کرنی ہے تو کیسے, نرمی سے, لَيِّن, نرم بات کریں. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ, ہو سکتا ہے وہ نصیحت پا جائے, شاید وہ نصیحت پائے. او یخشا, یا وہ کچھ ڈرے, یا کچھ ڈرے. اب یہاں بڑی ایک باریک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر سے نرم بات کرنے کی حکم فرما رہا ہے. معنی یہ ہے کہ تبلیغ کا جو اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں نرمی سے. ادعو الی سبیلک بالحکمت و موعظۃ للحسنہ, کہ جو ہے کہ تبلیغ جو ہے بلانا کسی مشن کی طرف, ہاں جی, وہ بڑی حکمت سے اور اچھے طریقے سے گفتگو کرو, نرمی سے. حالانکہ یہ کافر ہے. اور مفسرین نے ایک اور بات بھی لکھی ہے کہ دیکھیے آخر موسیٰ علیہ السلام کو اس نے پالا تھا فرعون نے, تو یہ لحاظ بھی رکھنا ہے کہ بے شک کافر ہے لیکن اسے گھر میں رہے تھے. ہاں جی, تو فرمایا نرمی سے گفتگو کرنی ہے, ان سے بات کرنی ہے تاکہ وہ دھیان کریں, نصیحت حاصل کریں اور کچھ ڈریں. قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ, دونوں نے عرض کی اللہ کی بارگاہ میں. قَالَا رَبَّنَا, اے ہمارے پروردگار باری تعالیٰ, اِنَّنَا نَخَافُ, ہمیں ڈر ہے, ہمیں خوف ہے کہ ان یفرط علینا, کہ وہ ہم پر زیادتی نہ کرے. متکبر آدمی ہے, اس کے پاس اقتدار ہے, اس کے پاس طاقت ہے, کہیں ہم پر وہ زیادتی نہ کرے. او یطغی, یا شرارت سے پیش نہ آئے, سرکشی پہ نہ اتر آئے. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کا جواب جو آیا ہے, اللہ فرماتے ہیں قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا. اللہ فرماتے ہیں کہ تم دونوں کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لا تخافا, نہ ڈرو, اننی معکما, میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. یہ دیکھیں کتنا حوصلہ افزا ہاں جی جواب آیا کہ ڈرنے کی کیا ضرورت ہے, میں جو تمہارے ساتھ ہوں, اور جس کے ساتھ میں ہوتا ہوں کامیابی تو اسی کے لیے ہوتی ہے. کامیابی تو اسی کے لیے, اس کا اقتدار یہ نہیں رہے گا. میں اس کے ساتھ ہوں, میں تمہارے ساتھ ہوں. فرمایا میں تمہارے دونوں کے ساتھ ہوں. اسمعو, میں سنتا بھی ہوں, ارا, دیکھتا بھی ہوں. جو تم وہاں گفتگو کرو گے میں اس کو بھی دیکھ رہا ہوں, سن رہا ہوں. وہ ارا, اور میں پاس علم بھی ہے کہ وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا. ہاں جی, فَأَتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا نُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ.
اب یہ دونوں جو ہے نا وہ اس کے پاس فرمایا جاؤ، فاتیہ ہو، اس کے پاس دونوں جاؤ، فقولا، اس سے کہو، اللہ نے اب یہ پیغام دیا، کیا کہنا ہے؟ انا رسولا ربکا، ہم تیرے رب کی بارگاہ سے رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، رسول ہیں۔ اب یہ کسے کہہ رہے ہیں؟ جو خود کہتا ہے میں رب ہوں، جو خود اپنے آپ کو رب کہتا ہے، انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں، یہ کہہ رہا ہے۔ اسے دیکھیے کہ نبی کیا کہتے ہیں کہ ہم تیرے رب کے پاس سے آئے ہیں۔ اب یہ جملہ جو ہے نا بڑے دربار کے اندر ایک مطلق عنان بادشاہ جو اپنے آپ کو خود رب کہہ رہا ہے، اسے یہ کہنا تیرے رب کے پاس سے آئے ہیں، تو یہ آپ دیکھیں نا کیسا جملہ ہے کہ اب کہا کہ یہ کہو کہ ہم دونوں تمہارے رب کی طرف سے آئے ہیں، فارسل معنا بنی اسرائیل، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو چلا دو، بھیج دو، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیجو، ولا تعذبہم، اور انہیں تکلیف نہ دو، انہیں تکلیف نہ دو، قد جئناک بآیۃ من ربک، اور ہم تیرے رب کے پاس سے نشانی لے کے آئے ہیں، خالی نہیں آ گئے، نشانی بھی لے کے آئے ہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی، سلامتی اسے ہے جو ہدایت کی پیروی کرے گا، جو ہدایت کی پیروی کرے گا۔ یہ بتا دیا اس میں پیغام یہ ہے کہ دیکھو اگر تم ہدایت پہ نہ آؤ گے تو تمہاری سلطنت نہیں رہے گی، یہ اللہ کی جو نعمت اب تیرے پاس ہے یہ تب تک باقی رہی اگر تو ہدایت پہ آ جائے گا، اور جس کے پاس ہدایت ہے اللہ اس کو نعمتوں میں بقا عطا فرماتا ہے۔ ہاں جی، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو یہ تم سے چھن جائے گی۔ اب اس نے جب یہ دیکھا حال کہ اس نے یہاں دونوں نے میرے رب کی بات کی ہے، ہاں جی، اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، بے شک ہماری طرف وحی کی گئی ہے، اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا، ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ أَنَّ الْعَذَابَ، کہ عذاب جو ہے عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، جو ہمارے پیغام کو، اللہ کے پیغام کو جٹلا دے گا اور اس سے منہ پھیرے گا، اس پر عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا، وہ بچ نہیں سکے گا۔ قال فمن ربکم یا موسیٰ، اب اس نے دیکھا نا اتنی مؤثر گفتگو کہ یہ کیا کہہ دیا اس نے کہ میں خود کہتا ہوں میں رب ہوں، انہوں نے میرے رب کی بات کر دی ہے۔ اب اس نے پینترا بدلا، اپنا پینترا بدلا، اور گفتگو کا جو ہے نا وہ ایک اس کا رخ بدلا اور کہنے لگا فمن ربکما یا موسیٰ، اور تم دونوں کا کون ہے رب، تمہارا رب کون ہے؟ یعنی میں خود رب ہوں، تمہارا رب کون ہے جس کی تم بات کر رہے ہو؟ اب دیکھیے وجاہت نبوت کی، فرمایا قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فرمایا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو تخلیق بھی کیا اور اسے راہ بھی دکھا دی ہے، تخلیق بھی کیا ہے اور اس کو راہ بھی، یعنی اسے مقصد تخلیق کے لیے جو ضروری ہے وہ ہدایت بھی دی ہے، اس کو وہ سلیقہ بھی سکھا دیا ہے۔ دیکھو نا، آپ نے دیکھا پرندے جنگل کے اندر یہ گھونسلے بناتے ہیں، خصوصی طور بیا جو ہے جسے بجڑا بھی کہتے ہیں، ہاں جی، وہ اتنا سارا ہوتا ہے پرندہ، اس کا گھر اگر آپ دیکھیں بنا ہوا اس کا گھونسلہ تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ کس انداز سے اس نے جتنی چاہے بارش ہو جائے اس کے اندر پانی نہیں جاتا، جتنی چاہے آندھی آ جائے وہ اس ڈاڑی سے جدا نہیں ہوتا، ڈاڑی توڑ سکتی ہے وہ
نہیں، یہ تو میرے مشاہدے کی بات ہے کہ اتنے مضبوط ہوتے ہیں. پھر آپ نے مکھی کا چھتا دیکھا؟ ہاں جی، وہ جیسے کسی سول انجینئر نے اس کو ڈیزائن کیا ہو. ہاں جی، اور دیکھیں، اور اس کا جو ہوتا ہے نا، وہ جو کھانے ہیں جہاں شہد بناتی ہے بیٹھ کے، اگر آپ اس کو دیکھیں حیران رہ جائیں گے کہ پھر اس کے اندر کوئی چھوٹا بڑا بھی نہیں ہے، بڑا خوبصورت. مچھلیاں دیکھیں، کون ہے انہیں بتانے والا تیرنا کیسے ہے؟ اللہ پرندے کو پر دیتا ہے، کون اس کو سکھاتا ہے اڑنے کے لیے؟ کوئی تربیت گاہ ہے؟ ہاں جی، یہ ساری چیزیں آپ فرمانے لگے پتہ میرا رب ہوا جس نے جو تخلیق بھی کرتا ہے اور اس کو جینے کا سلیقہ بھی سکھاتا ہے. قال فما بال القرون الاولى، تو کہنے لگا پھر پہلے جو گزر چکے ہیں ان کا حال کیا ہوگا؟ ہاں جی، بولا اگلا سنگتوں جو قومیں ہیں ان کا کیا حال ہے؟ قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسى. آپ مانے لگے کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے. فی کتاب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. اور فرمایا لا یضل ربی ولا ینسى، میرا رب نہ بہکے نہ بھولے. یہ اس کی شان ہے، اس کے اندر بھول بھی نہیں ہے، اس کے اندر غلطی کا گمان بھی نہیں ہے. اللہ غلطیوں سے بھی پاک ہے، اللہ بھولنے سے بھی پاک ہے. یہ اس کی شان ہے. الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى. آپ فرمانے لگے کہ جس نے تمہارے لیے زمین میں بچھونا کیا، زمین کو تمہارے لیے مہد بنایا ہے، بچھونا بنایا ہے، رہنے کی جگہ بنایا ہے. وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور تمہارے لیے چلنے کے لیے راستے بنائے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے نا کہ میرا رب تو وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں نے بنایا ہے. جس زمین کو کیسے کہتا؟ آگے سے موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے کہ تو نے بنا، جب تو نہ تھا زمین تو تب بھی تھی. ہاں جی، تیرا باپ نہ تھا تب بھی تھی، تیرے آباء و اجداد نہ تھے تب بھی تھی. یہ تو پہلے کی باتیں ہیں. اب اس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. فرمایا یہ راستے جو ہیں بنائے ہیں یہ بھی تمہارے چلنے کے لیے. آسمان سے پانی کون برساتا ہے؟ ہاں جی، آسمان سے پانی، وہ آسمان سے پانی بھی برساتا ہے. یہاں تک گفتگو جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی. اور اگلا جملہ جو ہے فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتِ شَتَّى، اور ہم نکالتے ہیں بہی اس پانی کے سبب سے ازواجن جوڑے، من نبات، نبات کہتے ہیں یہ جڑی بوٹیاں جو ہوتی ہیں، شتّا مختلف طرح طرح کی. آپ نے دیکھا زمین ایک ہی ہے، ایک ہی کھیت ہے، ایک ہی پانی چل لگ رہا ہے، اس کھیت کے اندر جڑی بوٹیاں مختلف، رنگ مختلف، ذائقے مختلف. ہاں جی، کوئی کڑوی ہیں، کوئی نمکین ہیں، کوئی میٹھی ہیں، ہاں جی، کوئی کسی قسم کی ہیں، ایک ہی ہے نا. ہاں جی، تو یہ اللہ فرماتا ہے زمین بھی ایک، سب کچھ ایک ہے. یہ کسی کی ضرورت ہے اس طرح کی ایک ہی زمین کے اندر مختلف بوٹیوں کو پیدا کر دینا؟ یہ کس کی شان ہے؟ یہ اللہ کی شان. اللہ فرماتا ہماری شان ہے. فَأَخْرَجْنَا، ہم نکالتے ہیں بھی اس کے سبب سے ازواجن جوڑے، من نبات شتّا مختلف جڑی بوٹیوں کے. کلو، تم کھاؤ، ورعوا انعامکم، اپنے مویشیوں کو چراؤ. ان فی ذالک لآیۃ لأولی النہی، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. اس میں جس کو اللہ تعالیٰ نے شعور عطا فرمایا ہے، دانش عطا فرمائی ہے،
اور اپنی معرفت عطا فرمائی، اس کے لیے تو بے شمار نشانی ہیں. وہ اپنے رب کی معرفت حاصل کرنا چاہے تو بے شمار نشانیاں ہیں. اگر کوئی ڈڈائی سے یا تعصب سے جو ہے نا تعصب کی پٹی باندھ کر دیکھ رہا ہے اس جہان کو، تو اسے تو رب نظر نہیں آئے گا نا. ہاں اگر کوئی پٹی اتار کر دیکھے تو ہر ذرے میں رب نظر آتا ہے، اس کی قدرتیں نظر آتی ہیں، اس کی نشانیاں ہیں بے شمار. بندے کے اندر بے شمار نشانیاں. ہاں جی دیکھو نا انسان کی تخلیق میں اللہ نے کتنی نشانیاں رکھی ہیں. سائنسدان حیران ہیں، آج تک سائنس یہ ثابت نہیں کر سکی کہ انسان ماں کے پیٹ کے اندر اعضاء تو بن گئے، اعضاء تو، لیکن یہ نہیں پتہ چلا آج تک وہ کون ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر بچے کے دل کو پہلی حرکت دینے والا کون ہے. کہ پہلے چلو ایک بار وہ ہل گیا نا تو پھر تو ٹھیک ہے متحرک ہو گیا مانا، کہ بعد میں سسٹم چل گیا ہے، خون کی سرکولیشن آ گئی ہے اور وہ اس کو حرکت میں رکھ رہا ہے، نظام چل گیا ہے. لیکن پہلے کس نے حرکت دی ہے؟ وہ کون ہے کہ ماں کے پیٹ کے تہ کے اندر وہ پہلی دل کو حرکت دینے والا کون ہے؟ انسان کے اندر بے شمار نشانیاں ہیں. ہاں جی کوئی دیکھنا چاہے تو پھر تو اللہ تعالیٰ ذرے ذرے میں موجود ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی معرفت کی دولت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلی علی سیدنا